دوستو، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ میری صحت کا راز کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میری عمر کتنی ہے۔ 94، 94 سال میں داخل ہو چکا ہوں کب سے۔ آپ کو حیرت تو ہوگی۔ 16 اکتوبر سن 31 میں اس عالم آب و گل میں آیا، اور اس وقت سے اب تک اللہ کا شکر ہے ہر بیماری سے محفوظ ہوں۔ شروع میں مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن پھر بھی شروع سے ایک عادت تھی کہ فجر کے وقت اٹھنا، اور ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا، نماز کی پابندی۔ میری پرورش، میری والدہ کا انتقال تو بہت جلدی ہوا، 26 سال کی عمر تھی ان کی، اور میں اس وقت 5-6 سال کا تھا۔ میرے والد صاحب نے دوسری شادی نہیں کی، اور میری پرورش میری نانی اور میری خالہ نے کی۔ تو ہماری نانی اس وقت اٹھا کرتی تھی کہ جب میری آنکھ کھلتی تو وہ چکی چلا رہی ہوتی تھی۔ میں خود اٹھتا اور کبھی کبھی میں بھی اس دستی پہ ہاتھ ڈالتا اور چکی چلاتا۔ وہ بڑے خوش ہوتے۔ اور پھر اس کے بعد نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد سیر کے لیے باہر نکل گیا۔ یہ تو وہ مختصر سی بات ہے جو میں آپ کو پاکستان کی تشکیل سے پہلے کی۔ جب میری عمر 16 سال تھی، پاکستان اس وقت مارز وجود میں آیا۔ حالات بڑے عجیب و غریب تھے۔ ایک شہرہ ہے میرا شہر کی لیلاؤں میں، پیر کے آیا ہوں میں خون کے دریاؤں میں۔ میرے سامنے قتل و غارت ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی بچائی۔ کیسے یہاں آئے بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، مختصر بتاتا ہوں کہ ہمارے کچھ عزیز پاکستان میں تھے، انہوں نے 7 سیٹیں ہمارے لیے بھیجی۔ جب ہم تیار ہو گئے، کچھ سامان اپنے ساتھ لا کر سڑک پر رکھا کہ ٹرک میں رکھیں گے، تو کیپٹن نے کہا کہ یہ سامان نہیں جائے گا، اس سامان کی جگہ آپ 1 یا 2 افراد اور بٹھائیں، انسانی جان کی قیمت زیادہ ہے۔ ہم نے وہ سب سامان وہیں سڑک پہ چھوڑا، بیٹھ گئے، اور یہ قافلہ پاکستان کی طرف چلا، آہستہ آہستہ۔ اور جب جالندھر اور امرتسر کے قریب پہنچا تو میں نے کپتان سے پوچھا، کیا ہم پر حملہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا بالکل ہو سکتا ہے، دعا کریں کہ ہم خیر و عافیت سے واگا تک پہنچ جائیں۔ میں نے پوچھا کیا کوئی اور صورت بھی ایسی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ٹرک کے اوپر برین گن فٹ کی ہوئی ہے، مقابلہ کریں گے لیکن ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم خیر و عافیت سے قریباً سحر کے وقت، اذان کا وقت ہم پہنچے، اعلان ہوا کہ اب ہم پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں نے سجدہ شکر بجایا، سجدہ، آج سجدوں کی انتہا کر دوں، شوق مٹ جائے یا جبھی نہ رہے۔ بہت خوشی ہوئی۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہی کپڑے جو بدن پہ تھے۔ پھر اس طرف آتا ہوں کہ ہم یہاں مختلف مراحل سے گزرے۔ میں نے
2 سال میرے ضائع ہو گئے اس لیے کہ ایڈجسٹ ہونا تھا، کیا کچھ ہوا، لیکن اپنی وہ عادت نہ چھوڑی، فجر کے وقت اٹھنا، نماز پڑھنا، اور پھر جب حالات درست ہو گئے وہی اپنا طریقہ سیر، لیکن صرف سیر نہیں، میں ایکسرسائز بھی کرتا تھا۔ آپ یقین کیجئے 60-70 ڈن میں کر لیتا تھا، بیٹھنے لگاتا تھا، اور بہت سی ایکسرسائز کی قسمیں، لیکن سیر اور ایکسرسائز میرا معمول رہا۔ کھانا سیدھا سادہ آسان کھانا جو گھر میں پکتا تھا، کوئی عیش و عشرت نہیں تھی، تعلیم کی طرف توجہ رہی۔ میں نے زمیندار کالج سے BA کیا اور لاہور میں MA کے لیے آیا، اور وہ اپنی عادت، چچا کے گھر میں رہائش تھی میری، وہی سیر تفریح، یہاں تک کہ میں اپنے یونیورسٹی اور انٹر کالج پیدل آ جایا کرتا تھا۔ سائیکل میرے پاس تھی لیکن مجھے پیدل جانا اچھا لگتا تھا۔ راستے میں مرزا ادیب صاحب سے بھی کبھی کبھی ملاقات ہوتی، وہی ان کا راستہ تھا۔ اگرچہ شیش محل روڈ پر چچا کا مکان مختصر سا تھا، لیکن میں اپنے لیے ایکسرسائز کچھ نہ کچھ شکل نکال لیتا تھا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں نے MA کیا، بہت سی باتیں ہیں جو فی الحال چھوڑتا ہوگا کہ میں نے پہلے ایک ڈپارٹمنٹ ولیج ہیڈ تھا، اس لیے کہ لیکچرشپ کے لیے اس لیے کہیں گنجائش نہیں تھی کہ ایک لاہور میں گورنمنٹ کالج تھا اور ایک راولپنڈی میں، تو کالجوں کا وجود نہیں تھا، یا زمیندار کالج پرائیویٹ تھا یا اسلامیہ کالج گجرانوالے میں۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد 3-4 سال میں ولیج ہیڈ میں رہا، ڈیولپمنٹ آفیسر، لیکن وہ عارضی محکمہ تھا، اپنا وہی روٹین رہا، سیر اور ایکسرسائز۔ تو اللہ کا شکر ہے مجھے لیکچرشپ ملی اور جہلم میں میرا قیام رہا۔ 18 سال میں جہلم میں رہا۔ آپ یقین کیجئے کہ سیر اس قدر لمبی ہوتی تھی کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے سیر کے لیے نکل جاتا، دریا کے ساتھ ساتھ دور تک چلا جاتا، واپس میں 8 بجے آتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں کبھی بیمار نہیں ہوا۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہاں سے میں لیکچرشپ کے بعد پروفیسر ہوا اور لاہور میرا ٹرانسفر ہوا، لاہور میں آ گیا۔ لاہور بھی میرا معمول وہی رہا، مگر اب چونکہ عمر بڑھ رہی تھی، ایکسرسائز تو رہی، سیر بھی رہی، ذرا تھوڑا سی کمی آ گئی، مگر یہ میری صحت کا راز دوسرا ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی حسد نہیں کیا۔ حسد بہت بری چیز ہے، صحت کو اندر سے حسد کھا جاتا ہے۔ کبھی کسی کے خلاف دل میں حسد نہ لائے، یہ میری بنیادی شرط ہے صحت کے لیے، جو آپ بھی اس پہ عمل کریں۔ یہاں لاہور میں رہتے ہوئے بھی میرا وہی معمول رہا کہ نماز تہجد بھی ہونے لگی، اس کے بعد نماز اور تلاوت قرآن۔ جب صحت بہت اچھی تھی تو اس وقت میں سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ تغابن، سورہ جمعہ اور سورہ ملک، یہ میں پڑھتا،
لیکن اب وقت کے ساتھ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب شکستگی ہو رہی ہے جسم کے اندر، مگر میں قوت ارادی سے اپنی صحت کو برقرار رکھے ہوئے. تو یہ قوت ارادی بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ دماغی طور پر صحت مند ہیں اور دل آپ کا قوی ہے، صحت آپ کی برقرار رہتی ہے. تو میں 94 سال میں داخل ہو گیا ہوں. الحمدللہ ابھی تک میری صحت آپ کے سامنے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اب غذا ہماری اتنی اچھی اس لیے نہیں ہے کہ ہر چیز میں ملاوٹ ہے. تو اس صحت کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز خالص ہو جو نہیں ملتی. کوئی چیز بھی آپ دیکھیں، پاکستان کی بد نصیبی کم نصیبی ہے کہ یہاں لوگ وہ حضور کا فرمان بھول گئے کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. اسی طرح سے جو کم تولنے والا ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں. تو وہ کون ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ شاید مسلمان نہیں. تو کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن اسلام کا تقاضا کچھ اور ہے کہ ہر قدم آپ کا دیانتداری سے اٹھے، اور دیانتداری زندگی کا بنیادی اصول ہونا چاہیے. آج بھی پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر پوری قوم دیانتدار ہو جائے. دیانتداری ایک بنیادی وصف ہے انسان کے اندر، اور اجتماعی طور پر بھی. تو جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ ہماری غذا میں خالص عناصر کم ہے. تو اس کا علاج میں نے پھر ڈھونڈا، اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک صاحب حکمت نے مجھے کہا بہت آسان نسخہ، بہت ہی آسان 4 چیزیں. غور سے سنیے آپ. سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر ہونی چاہیے، سونف، سونٹھ، سنا مکھی، اور اس کے بعد ملٹھی. بس 4 چیزیں، بہت معمولی چیز ہے. پھر سنیں، ملٹھی میم سے، باقی سب چیزیں سین سے سمجھ لیں. سین سے سونف، سین سے سونٹھ، سین سے سنا مکھی. ہم وزن 100 گرام آپ لے لیں تو 400 گرام یہ چیزیں بن جائے گی. اب اس میں سونٹھ سب سے مشکل پیسنا ہے. آپ جہاں سے خریدیں وہیں سے اسے پسوا لیں. باقی چیزیں آسانی سے گھر میں گرائنڈر میں پس جاتی ہیں. ان سب کو ملائیں، اچھی طرح پیسیں، پھر اس کو چھانیں، اور چھاننے کے بعد دیکھ لیں کہ صحیح طریقے سے آپس میں یہ سب چیزیں مل گئی ہیں. ایک بوتل میں رکھ لیں آپ، اور صبح نہار آدھا چمچ یا اس سے بھی کم منہ میں رکھ کر پانی منہ میں رکھ لیں، پی لیں اسے. بس کتنی سادہ چیز ہے. مجھے آج تک کبھی نہ سر میں درد ہوا، نہ گلا خراب ہوا، اور نہ کبھی قبض. یہ دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے یہ 4 چیزیں: سونٹھ، سونف، سنا مکھی اور ملٹھی. ملٹھی سے گلا ٹھیک رہتا ہے، سونف سے بینائی صحیح رہتی ہے، سونٹھ جو ہے وہ گرم ہوتی ہے، معتدل کر دیتی ہے سب چیزوں کو، اور سنا مکھی جو ہے وہ قبض نہیں ہونے دیتی. تو اگر آپ مقدار میں ذرا تھوڑی سی زیادہ کھا گئے، آپ کو موشن آ گیا، غم نہ کریں. یہ سمجھیں کہ صفائی ہو گئی، مقدار کم کر دیں، اور اس طریقے سے خود آپ اپنا جو اپنی خوراک کا حصہ ہے اپنی منہ میں ڈالیں اور پانی پی لیں. تو
میں آپ کو اس لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب میری صحت اس چیز سے قائم ہے کہ مجھے قبض نہیں ہوتی، میرا گلا خراب نہیں ہوتا، میری بینائی ٹھیک ہے، اور بہت سی باتیں ہیں جو مجھے تفصیل سے بتانی چاہیے، لیکن فی الحال اتنا کافی ہے۔ مگر مجھے معلوم ہے آپ سنیں گے، عمل نہیں کریں گے، عمل ہی تو اصل چیز ہے۔ عمل کریں گے آپ کی صحت صحیح رہے گی۔ اب 94، بہت کم لوگوں کو اتنی عمر ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے مجھ پر کہ میں نے کبھی حسد نہیں کیا، کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ اور دو چیزیں بری، غیبت نہ کریں، جو کچھ کہنا سامنے کہہ دیں، خریدے سے کہیں۔ مثلا کوئی شخص ایسا ہے کہ اس میں کوئی نقص ہے اور محسوس کرتے ہیں آپ یہ دوست ہے میرا، اس میں یہ نقص نہیں ہونا چاہیے، بڑے طریقے سے آپ اس کی گوش گزار کر دیں، اگر اصلاح ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن غیبت نہ کریں۔ اور غیبت سے بڑھ کر جو ہے وہ کسی پہ تہمت لگانا ہے۔ تہمت تو بہت ہی بری چیز ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تو آپ کی صحت برقرار رہے گی۔ اب بھی میں اس عمر میں، اگرچہ اب میرا باہر نکلنا ذرا مشکل ہوتا ہے، جاتا ہوں، صبح کے وقت جانا میرا موقوف ہو چکا ہے، کیونکہ جب میں تلاوت کرتا ہوں پھر میرا جی چاہتا ہے کہ لیٹ جاتا ہوں، پھر اٹھتا ہوں، سو جاتا ہوں، اور اس کے علاوہ میرا مطالعہ جاری ہے۔ اب تک میں نے کتابیں 50 سے اوپر زیادہ کتابیں لکھ چکا ہوں، اور میں واحد شخص ہوں کہ مجھ پر میری زندگی میں پی ایچ ڈی ہو چکا ہے۔ کتنی میری خوش نصیبی ہے۔ مجھے کسی اور انعام کی کوئی طلب نہیں، بہت سارے لوگوں کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا، وہ ملتا ہے، بھاگ دوڑ کریں، خوش آمد کریں، پیچھا کریں، یہ چیزیں مجھے ناپسند ہیں۔ کیوں؟ میں اپنا کام کیا جاؤں گا۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ میری کتاب جو ہے آپ کے سامنے ہے، اظہار ہنر، یہ اتنی موٹی کتاب ہے، اور اس میں نے 7 دریچے بنائے ہیں۔ پہلے دریچے میں علامہ اقبال سے شروع کیا، اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی شاعری پر، ان کے کلام پر، ان کی نثر پر، ان کے مضامین پر جو لکھا، اور دوسرے میں، تیسرے میں، اور پھر آخری میں جو مجھ پر کسی نے لکھا وہ میں نے اس میں جمع کیا۔ اور اسی طرح کار ہنر اور میرے آثار ہنر، اور اسی طرح سے حرف ہنر، تنقید کی میری 6-7 کتابیں ہیں، اور غزل کے میرے 14 مجموعے ہیں، اور ان کا ایک خلاصہ انتخاب میرے بیٹے ارتضیٰ حسن نے اور میری بیٹی عندلیب زہرا نے مل کے وہ ایک کتاب بنائی ہے، چھپ چکی ہے۔ نعت کے میرے 10 مجموعے ہیں، سفر نامے ہیں۔ آپ بیتی ہے 600-700 صفحے، کام کر رہا ہوں اور خوش رہتا ہوں۔ تو خوشی حاصل کرنے کے لیے وہ کام کریں جو آپ کے اندر ایک طلب ہوتی ہے، وہ اظہار آپ کے پاس اگر ہو تو آپ کی صحت برقرار رہ سکتی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو آخر میں جو اس وقت میری ایکسرسائز ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میں کیسے، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو وارم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سے زیادہ کرتا ہوں، صرف آپ کو بتانا مقصود ہے۔ یہ ایک ورزش، جو دوسری ورزش ہے اس سے آپ کے کاندھے مضبوط ہوتے ہیں، شولڈر، اور اسی طرح سے یہ پیچھے کا حصہ مضبوط ہوتا ہے، اور وہ بہت مشکل ہے، آپ نہیں کر سکیں گے
اگر آپ کو پریکٹس نہیں ہے. لیکن میں اس ایج میں 94 میں کہ یہ دونوں کوہنیاں جڑی رہیں اور دونوں ہاتھ مل جائیں اور اس کو میکسیمم سیدھا لے جائیں اوپر. یہ والا یہ والا یہ والا یہ والا یہ والا یہ والا یہ تمام ایکسرسائز ایک طاقت دیتی ہے. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ پھر دوسری ایکسرسائز میری شروع ہوتی ہے اور وہ یہ ہے 1 2 3 4 5 کیا بیچ میں آ گیا 8 9 10 یہ ہو گئی ایکسرسائز. اور اس کے بعد یہ والا دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یہ کتنی دفعہ آپ کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو صرف 10 دفعہ اس لیے کر کے دکھاتا ہوں. یہاں سے آغاز کریں پھر بڑھاتے چلے جائیں. اس کے بعد پھر آپ کے ایکسرسائز 1 2 3 4 5 6 7 8 10. یہ دیکھیں یہ ذرا ساتھ ساتھ چلیں. یہ ایسے یہ ساری یہاں کی چیزیں مضبوط ہوتی ہیں. آخری ایک ایکسرسائز آخری نہیں اس کے بعد بھی ہے اور وہ یہ ہے کمر پہ ہاتھ رکھیں ایسے ادھر جھک 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ 10. تو یہ 2 دفعہ کر سکیں. یہ میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں. میں زیادہ کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر اور ایڑیاں اٹھا کر پھر نیچے لانا پھر اٹھانا پھر لینا پھر لے جانا پھر اوپر. یہ میں 10 دفعہ. پھر پنجے اگلے پاؤں کے اگلے حصے اوپر اٹھانا نیچے کرنا اوپر اٹھانا نیچے کرنا اوپر اٹھانا. تو یہ ایکسرسائزیں اگر آپ کریں گے آپ کی صحت برقرار رہے گی. اور کیا بتاؤں آپ کو. آپ اگر میری اس عمر کو دیکھیں اور میری صحت کو دیکھیں تو یقیناً آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہر شخص کو قدرت نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ زندہ رہنے کے سامان کرے. ایک تو اپنے شوق کے مطابق کام کرنا چاہیے. میرا شوق لکھنا ہے. قلم میرے ہاتھ سے کبھی الگ نہیں ہوا. ہاتھ میں رہتا ہے. روزانہ کچھ نہ کچھ لکھتا ہوں. علامہ اقبال پہ میں نے بڑا کام کیا ہوا ہے. کئی مضامین لکھے چھپ چکے ہیں چھپنے والے ہیں. کچھ الگ سے ایک کتاب کی شکل میں کتاب لاؤں. دوستوں کو گھر یہ ایک اور صحت کا راز میں بھولا ہوا تھا. دوستوں کو ہر اتوار گھر میں بلاتا ہوں. آتے ہیں بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں. کوئی ٹاپک ہوتا ہے جیسے اقبال اور تصوف یا پاکستان ایک معجزہ. کوئی ٹاپک رکھ لیتے ہیں اور اس پہ گفتگو ہوتی ہے اور وہ گفتگو بڑی بامانی ہوتی ہے. اور میری یہ خواہش ہے آئندہ جو میرے دوست آج بھی آئے ہوئے تھے. آج وہ لوگ آئے ہوئے تھے جو اقبال فورم میں ایگزیکٹو ممبر ہیں. وہ میرے پاس 2 گھنٹے بیٹھے اور آئندہ کا رائے عمل ہم نے طے کیا. تو ان تمام چیزوں کو میں اس لیے آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں کہ کچھ آپ بھی کام کریں. پاکستان میں ہیں آپ پاکستانی ہیں مسلمان ہیں نہ بھی ہوں مسلمان کسی بھی عقیدے پر قائم ہوں تو لیکن بنیادی طور پر آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور زندہ رہنے کے لیے آپ کو جو وقفہ حیات ملا ہے اسے صحیح معنوں میں برتاؤ کریں. اس کے ساتھ
کام کریں جس سے خالق کائنات بھی خوش ہو، اور وہ کام کبھی نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جب کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کسی پہ تہمت لگاتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں. ان چیزوں کو چھوڑیں، زندگی صاف ستھری گزاریں. جیسے میرا لباس سفید ہے اسی طرح آئینہ دل بھی صاف ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. نوازش.